السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما السائل فلا تنهر، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربار گہربار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو اللہ کا مقدس ماہ مبارک ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر میسر آیا تھا، اور بحمدہ تعالی ہم ابھی بھی اس کی مبارک ساعتوں میں سانسیں لے رہے ہیں۔ مختصر سی گھڑیاں اور بہت کم عرصہ ان مبارک ساعتوں کا باقی ہے۔ جتنا باقی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا بہتر طریقے سے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ عشرہ جہنم سے آزادی جاری و ساری ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں جن باتوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ارشاد فرمایا فاستکثروا فیہ من 4 خصال، اس ماہ مبارک میں 4 باتوں کی تم کثرت کرو۔ پھر فرمایا خصلتان ترون بہا ربکم، ان 4 باتوں میں سے 2 باتیں تو ایسی ہیں
جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے۔ وَخَصْلَتَانِ لَا غِنَىٰ لَكُمْ عَنْهُمَا، اور دو باتیں ایسی ہیں جن سے تمہارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ دو باتیں کون سی ہے جس سے ہم اپنے رب کو راضی کریں گے؟ فرمایا فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهَا رَبَّكُمْ فَشَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، رہی وہ دو باتیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، تو وہ اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ان دو باتوں پر غور کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کریں کہ یہ دو باتیں کیا ہے اور ان دو باتوں کا فائدہ کیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ترضون بہما، ان دو باتوں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے۔ یقیناً ہم میں سے ہر ایک آدمی اسی بات کی فکر میں رہتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ یہ نماز، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ عبادتیں، یہ ریاضتیں، ان کا مقصد یہی تو ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، اور یقیناً اگر رب راضی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ سے ہم نے بڑا انعام حاصل کر لیا اگر رب کی رضا کو حاصل کر لیا ہے تو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور دنیا کے ساز و سامان کو تھوڑا فرمایا۔ ارشاد فرماتا ہے وَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا قَلِيلٌ، یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان تھوڑا سا ہے، جبکہ ہم اس دنیا کی وسعتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے تو اس کی وسعت کو اور اس کی کثرت کو اور اس کی زیادتی کو پانے کے لیے رات و دن کوشش کر رہے ہیں۔ رات و دن اسی کوشش میں ہیں کہ یہ دنیا جتنا زیادہ ہو سکے ہمارے پاس آ جائے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تو تھوڑی سی ہے، یہ تو بہت تھوڑی سی ہے۔ اب جو تھوڑی ہے اس کے لیے ہم کوشاں ہیں، ہم لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی ہے۔ یہاں زیادتی کا لفظ ارشاد فرمایا کہ بڑی نہیں بلکہ بہت بڑی ہے، تو جو چیز بہت بڑی ہے اس کے حصول کی طرف ہم کوشاں نہیں ہیں، اس کو حاصل کرنے کی طرف ہماری کوشش بہت کم ہے۔ ہم اور آپ اپنی زندگی کے روزمرہ کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ صبح سے شام تک ہم نے کتنے کام اللہ کو خوش کرنے کے کیے ہیں اور کتنے کام
دنیا کو خوش کرنے کے لیے کیے ہیں، تو ہم اگر اس کا محاسبہ کریں تو یقیناً ہم اس بات پر متفق ہوں گے کہ ہم نے صبح سے شام تک شاید آدھا گھنٹہ بھی بہت زیادہ، چند لمحات بھی ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کوشش نہیں کی ہے۔ ہاں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے اعمال صالحہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن ان اعمال صالحہ کو کیا ہم نے اس کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کی ہے جس سے رب راضی ہو جائے؟ رب کی رضا کے مطابق ان اعمال کو کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیونکہ ہماری عبادتیں تو عموماً شریعت کے مسائل نہ جاننے کی بنا پر رائے گاہ ہوتی چلی جاتی ہیں، اور کبھی ریاکاری کی نظر ہو جاتی ہے۔ تو یقیناً ہم اس بات پر متفق ہوں گے کہ ہم نے دن بھر میں رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ہی کیا ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت تھوڑی چیز ہے، روزمرہ میں ہمارا اکثر دن کا حصہ اسی چیز میں گزر جاتا ہے۔ اب آپ غور کر سکتے ہیں کہ ہمارا شمار عقل مندوں میں ہے یا عقل مندوں میں نہیں ہے، کیونکہ عقل مند تو وہ ہوتا ہے جو بڑی چیز کو حاصل کرتا ہے، نہ کہ تھوڑی چیز کو حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دو باتیں جن کی کثرت یعنی جن کو زیادہ طور پر کرنے کے لیے تمہیں اس ماہ مبارک میں کہا جا رہا ہے، یہ دو باتیں یہ ہیں کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ میں سے ہر ایک یہ کہے گا، میں بھی یہی کہوں گا کہ ہاں میرا ایمان ہے، میں زبان سے کئی مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں، میں اللہ ہی کی تو عبادت کرتا ہوں۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں اس بات کو، لیکن دل ہماری زبان کے مطابق نہیں ہے۔ زبان سے تو کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ تو ہماری زبان ہے، لیکن دل اس پر مطمئن ہمیں نظر نہیں آتا۔ حالانکہ دل کے ماننے کا نام ہی ایمان ہے، اگر اس میں کوئی شک و شبہ کر لے تب تو اس کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں رہ جائے گا۔ لیکن ہم اپنے عمل سے کلمہ طیبہ کی تفسیر بنتے ہوئے نظر نہیں آتے، ہم اپنے کردار سے کلمہ طیبہ کی تفسیر بنتے ہوئے نظر نہیں آتے، ہمارے اعمال اور ہمارے کردار اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کے پوجنے والے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ ہم اطاعتیں تو اپنے نفس کی کرتے ہیں، فرما برداری تو ہم اپنی خواہشات کی کرتے ہیں، ماننا حکم تو ہمیں اپنی ذات کا ہے، اللہ کا حکم ہم مانتے ہی کہاں ہیں۔ نہ جانے کتنے ارشادات اس کے ہماری طرف روزمرہ مخاطب ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے نفس کی خواہشات کی خاطر ان سارے ارشادات کو پس پشت ڈال کر بس اپنے آپ کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں، اپنے رب کی رضا کی خاطر ہمارے کام بہت کم ہوتے ہیں۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، حقیقت میں جس طریقے سے کلمہ طیبہ ہم زبان سے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اسی طریقے سے
ہمارا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، نفس کی خواہشات کے لیے نہیں۔ دل میں غصہ آتا ہے کہ فلاں کو ڈیمیج کرنا ہے، میں کر دیتا ہوں، اپنے غصے کو کسی پر اتارنا ہے، میں اتار دیتا ہوں، میرے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی تو جس نے وہ بات کی ہے میں اس کو سبق سکھا دیتا ہوں۔ تو یہ ایک مسلمان کا کردار نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمان تو خود اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، کہیں مجھ سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے میرے رب کا یہ مہمان میرے خلاف گواہی دینے چلا جائے۔ یہ رمضان المبارک رب کا مہمان ہے، رب کی طرف سے آیا ہوا، تو کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے ناراضگی رب حاصل ہو جائے۔ تو ہم ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی گہرائی کو سمجھیے۔ فرمایا کہ دو باتیں وہ ہیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، کلمہ طیبہ کی گواہی دینا اپنے اعمال کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ اور دل کی اتاہ گہرائی کے ساتھ۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی وَتَسْتَغْفِرُونَ، اور یہ کہ تم استغفار کرو، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، مغفرت طلب کرو۔ رمضان المبارک کے اندر استغفار کی کثرت چاہیے، اس کا عشرہ مغفرت گزر گیا، ہم غور کریں، ہم اس بات کی طرف توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو بخشا ہوگا، کیا میرا بھی شمار ان میں ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ اسی امید پر اس کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں، دل سے، زبان سے، عمل سے، کردار سے۔ استغفار یہ نہیں کہ آپ اپنی زبان پر چند چپت رسید کر، اپنی گالوں پر چند چپت رسید کر لیں اور توبہ توبہ کر کے یہ سمجھ لے کہ ہم نے استغفار کر لیا، اللہ کی بارگاہ سے ہم نے مغفرت طلب کر لی۔ حقیقی استغفار اور توبہ یہ ہے کہ پچھلے گناہوں پر ندامت ہو، شرمندگی ہو اور ان کو چھوڑنے کا پکا ارادہ ہو اور آگے نہ کرنے کا پکا ارادہ ہم کر دیں، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ سے اس پر استقامت پانے کی دعا کریں کہ مولا اس ارادے پر مجھے قائم و دائم فرما۔ یہ ہے حقیقت میں استغفار، اپنی زبان سے استغفار پڑھنا اور کام وہی کرنا جو کر رہے ہیں، یہ استغفار نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں ان دو باتوں کو کثرت سے کرو، استغفار اور کلمہ طیبہ کی گواہی۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ لَا غِنَىٰ لَكُمْ عَنْهُمَا، رہی دو باتیں وہ ہیں کہ جن سے تمہیں چھٹکارا نہیں ہے، بے نیازی نہیں ہے۔ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ فرمایا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، ایک یہ ہے کہ تم اللہ سے جنت کا سوال کرو گے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کی رضا حاصل ہو یا نہ ہو اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، ہم اس کی بارگاہ سے جنت طلب کرتے ہیں، رات دن جنت کی طلب میں ہیں، شوق میں ہیں کہ جنت ہمیں مل جائے۔ یقیناً مانگنا چاہیے، رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے تو جنت طلب کرنی چاہیے، لیکن جنتیوں کے اعمال کے ساتھ۔ عمل تو جہنم میں جانے کے کر رہے ہیں اور طلب جنت کر رہے ہیں، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی گیہوں بو کر جو کی امید میں ہو، یا جو بو کر گیہوں کی امید میں ہو، جو بوؤ گے وہ کاٹو گے۔ تو جنت طلب کرنا ہے تو جنتیوں کے اعمال اپنانے ہوں گے۔ فرمایا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، کہ تم اللہ سے جنت طلب کرو، وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو۔
جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ 4 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 4 باتوں کی رمضان میں کثرت کرو، اس کو زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کے اندر بسانے کی کوشش کرو۔ پھر سے سماعت کر لو، اللہ عز و جل کی رضا جس سے حاصل ہوگی وہ 2 باتیں یہ ہیں کہ کلمہ طیبہ کی گواہی دینا اور استغفار کرنا، اور 2 باتیں جس سے چھٹکارا نہیں وہ یہ ہیں کہ جنت کی طلب اور جہنم سے آزادی۔ اشرع جہنم سے آزادی ہمارے درمیان سے رواں دوا ہے۔ ایک کاش کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جہنمی کی آزادی کے پروانے کو لے کر کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بقیہ لمحات ہمیں صحیح معنوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ تسلیم۔ آئیے یہ چند باتیں رمضان المبارک کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب آخری اس سال کا جو ہمارا درس ہے جمعۃ المبارکہ میں جو ہوتا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آئندہ سال زندگی ہماری آپ کی رہے یا نہ رہے، یہ ہمارے فرض علوم میں سے ہے، اسے آپ خود بھی سیکھنے کی کوشش کیجئے، نہ یہ کہ صرف رمضان المبارک میں سے سیکھیں، بلکہ یہ ہمارے فرض علوم میں سے ہے کہ ہم ان باتوں کو سیکھیں اور جس طریقے سے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اسی طریقے سے ہم ان کاموں کو کرنے کی کوشش کریں۔ زکوٰۃ کے تعلق سے پہلے جمعہ ہی سے بیان جاری و ساری ہے، اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں، ہر ایک پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، تو اس کی چند شرطیں تو تفصیل کے ساتھ ہم نے پچھلے 3 جمعوں میں اس کا بیان کیا۔ اب آئیے 2 شرطیں اور اس کی سماعت کریں۔ ایک بار پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ زکوٰۃ کی جن شرطوں کے ذریعے ایک مسلمان پر واجب ہوتی ہے زکوٰۃ، وہ شرطیں کیا ہیں، تفصیل تو نہیں کروں گا، صرف اس کو شمار کروا دیتا ہوں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل، اور نمبر 3 اس کا بالغ ہونا، نمبر 4 آزاد، نمبر 5 مال بقدر نصاب اس کی ملک میں ہونا، اور نمبر 6 پورے طور پر اس کا مالک ہونا، نمبر 7 دین سے نصاب کا فارغ ہونا، اور نمبر 8 نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ اب نمبر 9 یہ ہے کہ مال نامی ہو، جس کی تفصیل آج آپ کو سماعت کرنی ہے۔ یہ 9 اور 10ویں شرط، نمبر 1 9ویں شرط تو یہ ہے کہ مال نامی ہو، اور 10ویں شرط یہ ہے کہ اس مال پر سال گزر جائے۔ ان 8 شرطوں کے ساتھ ان 2 شرطوں کا جب تک شمول نہیں ہوگا زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اب مال کا مال نامی ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار اموال سے نوازا ہے، ان میں مال کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض مال وہ ہوتے ہیں جو ہمارے رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، اس کو ہم تجارت کے لیے نہیں لیتے، کاروبار اور بزنس کے لیے نہیں لیتے ہیں، جیسے ہماری مکان، ہماری وہ دکان جس میں ہم کاروبار کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کثرت سے مال عطا فرمایا ہے تو بڑی بڑی فیکٹریاں بھی اس میں آ گئی، اگرچہ اس میں لاکھوں کروڑوں روپے کا سرمایہ لگا ہو، بڑی بڑی اس کی مشینیں آ گئی، اگرچہ وہ لاکھوں کروڑوں روپے کی مشینیں ہوں، اس کے اوزار ہو، وہ مال نامی نہیں ہے۔ مال نامی وہ مال ہے کہ جس میں بڑھنے کی صلاحیت ہو، چاہے وہ حقیقتاً بڑھے یا حکماً بڑھے۔ حقیقتاً بڑھنا، جیسے مثال کے طور پر یا تو وہ مال اسی لیے پیدا کیا گیا ہو جس کو ثمن خلقی کہتے ہیں، جیسے سونا اور چاندی۔ یہ سونا اور چاندی یہ میں نے گزشتہ ہفتہ بھی بتایا تھا کہ یہ ہمیشہ کرنسی ہے، اگرچہ آج کے زمانے میں اس کو بطور کرنسی عام طور پر استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ثمن ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔
کرنسی کے لیے ہی پیدا کیا ہے، خرید و فروخت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے دنیا کے کرنسی کا نظام وہ انہی پر موقوف رہتا ہے، سونا اور چاندی۔ اور دوسری قسم وہ ہے کہ وہ خلقی تو نہیں ہے، فعلی ہے، یعنی اس کو اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا ہے، مگر خرید و فروخت ان چیزوں کے لیے بھی حاصل ہو جاتی، ان چیزوں سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ سونا اور چاندی کے علاوہ دیگر اموال تجارت ہیں۔ سونے اور چاندی کے علاوہ دیگر اموال تجارت ہیں کہ جو خلقتاً طور پر ان کو اس لیے تو پیدا نہیں کیا گیا کہ اسے سمن یا کرنسی بنائے، بلکہ اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اس پورے معاملہ کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں 3 اموال پر زکوٰۃ واجب ہے، 3 مال۔ نمبر 1 سونا چاندی، یہ دونوں ایک قسم میں، اور نمبر 2 مال تجارت، سونا چاندی کے علاوہ جو اموال ہمارے پاس ہے اور اس کو ہم نے تجارت کے لیے لیا ہے۔ اب تجارت کے لیے لیا جانے والا وہ مال چاہے ہماری دکان کا مال و اسباب ہو، جیسے کپڑے بیچنے والے کے پاس کپڑے کا ہونا، یا پراپرٹی کا کاروبار کرنے والوں کے لیے زمین جائیداد اور مکان اور فلیٹس کا ہونا، یہ سارے کے سارے اموال تجارت ہیں، مال تجارت میں داخل ہوں گے۔ اور نمبر 3 سائمہ، سائمہ یعنی چرائی پر چھوڑے ہوئے جانور۔ اب عموماً اس تیسری قسم کا ہم اور آپ کو سابقہ نہیں پڑتا، کیونکہ ہم عموماً شہری لوگ ہیں اور شہری لوگوں کو ان سے بہت کم سروکار ہوتا ہے۔ تو آئیے میں انہی 2 قسموں کی صراحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی 2 قسم سمن یعنی سونا اور چاندی، اور مال تجارت یعنی سونا اور چاندی کے علاوہ تمام اموال جو ہم کاروبار کے لیے رکھتے ہیں، یہ سارا مال تجارت ہوتا ہے، اور اسی مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی جس مال کو ہم نے بنیت تجارت لیا ہو۔ نیت کا یہاں بہت دخل ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ نیت کے بغیر کوئی عمل اسلام کے اندر معتبر نہیں ہے۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو نیت کا ہونا ضروری ہے، بغیر نیت کے اٹھ بیٹھے تو نیت کا دار و مدار اور دخل اعمال کے وجود پر بہت ضروری ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کن مالوں پر ادا ہوگی، ان مالوں کو آپ نے کیسے حاصل کیا ہے، اس میں بھی نیت کا عمل دخل بہت ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ نیت کبھی ہماری بالکل صراحتاً ہوتی ہے کہ یہ مال ہم نے تجارت ہی کے لیے لیا ہے، بالکل اس میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، بالکل واضح ہے کہ ہم یہ مال تجارت کے لیے لے رہے ہیں۔ اور کبھی صراحتاً نیت نہیں ہوتی، دلالتاً ہوتی ہے، یعنی اگرچہ ہم کھلے طور پر اپنی زبان سے تو وہ لفظ نہیں استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر انڈرسٹوڈ ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے تجارت ہی کے لیے لیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس تجارت کے پیسے رکھے ہوئے تھے، ہم نے اسی سے کوئی پراپرٹی خرید لی، تو اب وہ پیسہ جو رکھا ہوا ہے وہ اسی لیے رکھا ہوا تھا کہ ہم اس سے تجارت کریں، اس سے ہم نے کوئی دوسرا سامان لیا، تو یہ اگرچہ صراحتاً نیت یہاں نہیں پائی جا رہی ہے، لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ ضرور اسے بعد میں بیچے گا اور اس سے نفع حاصل کرے گا، تو ایسے مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جایا کرتی ہے۔ آئیے اب اس میں ایک بات اور توجہ کے ساتھ خیال رہے کہ بعض مال تو وہ ہوتے ہیں، آپ ادھر ہی توجہ رکھے، کوئی آئے یا جائے کہ مسئلے میں کیا ہے، ہمارے سامنے جو پبلک بیٹھی ہوئی ہے
یہ عموماً وہ پبلک ہے جو نئی پبلک ہے، جو ہر جمعے کو ہوتی ہے، تو مجھے بھی اجنبیت محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ جو حضرات ابتدائے جمعہ سے رمضان کے شریک ہوتے ہیں وہ ہر بات کو شروع سے سمجھ رہے ہیں۔ اب جو بات اب آ رہی ہے ان کے سامنے تو یہ بالکل ان کے لیے نہیں ہے، یعنی ان کے 3 سبق چھوٹ چکے ہیں اور یہ 4تھا سبق ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ مشکل پڑے۔ تو بہرحال وہ کہیں بھی بیٹھے ہو مسجد کے اندر تو وہ سمجھ ہی رہے ہوں گے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ بعض اموال وہ ہوتے ہیں جو ہم تجارت کے لیے خریدتے بیچتے ہیں اور وہ ہماری ملکیت میں داخل ہوتے ہیں، اور بعض اموال وہ ہوتے ہیں جو تجارت کے لیے تو نہیں ہوتے، نہ ہی تجارت کے طور پر وہ مال ہم کو ملتے ہیں، بلکہ وہ ہمیں ایسے عقد میں ملتے ہیں جس کا تبادلہ نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے ہمیں تحفہ دے دیا، وصیت کر دی، یا کوئی ایسا مال کہ جس میں جو مال ہمیں وراثت کے اندر مل گیا۔ تو اب دیکھیے ان اموال کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ مال سونا چاندی ہے، مال تجارت ہے، تب تو اس میں زکوٰۃ لگے گی، لیکن اگر وہ مال پراپرٹی ہے، زمین جائیداد ہے، تو اس میں زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ اگرچہ ہمارا یہ ارادہ ہو جائے کہ ہم اسے بیچیں گے، اگرچہ ہم نے یہ نیت کر لی کہ ہم اسے بیچیں گے، تب بھی اس پر زکوٰۃ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک ہم اس کو بیچ کر پیسہ حاصل نہ کر لیں، کیونکہ اب وہ زمین جائیداد ہم کو جو ملی ہے بطور تجارت نہیں بلکہ بطور وصیت یا وراثت یا بطور گفٹ کے ملی ہے۔ تو یہ نیت کا دخل ہے۔ دیکھیے ایک مال ہماری ملکیت میں داخل ہوا جس کو ہم نے تجارت کے لیے لیا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی، لیکن ایک لاکھوں کروڑوں کا مال ہم کو بطور وراثت، وصیت یا گفٹ کے مل گیا، لیکن اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوئی جب تک کہ اس کو بیچ کر کرنسی نوٹ حاصل نہ کر لیا جائے، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو یہ بتایا کہ مال تجارت پر زکوٰۃ واجب ہے، تو نیت تجارت کے لیے یہ شرط ہے کہ وقت عقد ہی نیت ہو، خریدتے وقت ہی وہ یہ نیت کرے کہ میں اس کام کو، اس مال کو تجارت کے لیے خرید رہا ہوں، اس مال کو بزنس کے لیے خرید رہا ہوں، تبھی اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اگر نیت یوں ہے کہ رکھوں گا اور پھر اگر نفع ملا تو بیچ دوں گا۔ عموماً بہت سے لوگ آتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں کہ فلاں دکان مکان ہم نے لیا ہے اور یہ سوچ کے لیا ہے کہ نفع ملے گا تو بیچ دوں گا، تو یہ نیت مضبوط نہ ہوئی، پختہ نیت نہ ہوئی، اس میں نیت کے اندر دخل ہے، تو اب ایسی صورت میں اس مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جیسا کہ حضرت صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ اگر رکھنے کے لیے کوئی چیز لی اور یہ نیت کی کہ نفع ملے گا تو بیچ ڈالوں گا، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ مال تجارت کے لیے نیت کا پختہ ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ تو اب یہ نیت آپ کو، اسی لیے جو لوگ پہلے سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اپنی اس نعمتوں سے نوازا ہے، وہ اپنے ہر معاملے میں اپنے زکوٰۃ کا لحاظ ضرور رکھے کہ اگر وہ چیز خرید رہے ہیں تو اپنی نیت پر دھیان دے کہ میں کیوں خرید رہا ہوں، کیونکہ بعض دفعہ بعض لوگ اپنی چیزیں لے کر آتے ہیں، تفصیل بتاتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے لی تھی، اب ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے کس مقصد سے لیا تھا، کس نیت سے لیا تھا، تو انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کس نیت سے لیا تھا، جبکہ برسوں سے وہ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کو ہر وقت اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ اگر میں کاروبار کرتا ہوں،
میں اگر بزنس کرتا ہوں، میں اگر پراپرٹی کا لین دین کرتا ہوں، تو میرے مال پر کب زکوٰۃ واجب ہوگی، کب نہیں ہوگی، کون سی نیت سے واجب ہوگی، کون سی نیت سے نہیں ہوگی، ان باتوں کا لحاظ رکھنا اسے ضروری ہوگا۔ تو وہ اس وقت یہ نیت بنائے اگر زکوٰۃ واجب، تاکہ بعد میں اسے کوئی خدشہ نہ رہے، یہ نیت بنائے کہ میں اسے اس لیے خرید رہا ہوں کہ میں اسے بیچوں گا، میں اس سے کاروبار کروں گا، تو اب یہ نیت پختہ ہو گئی، اب اس مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب اس مال پر زکوٰۃ کیسے واجب ہوگی؟ بسا اوقات لوگ کسی پراپرٹی کو خریدتے ہیں چند مالوں میں، لیکن کچھ دن کے بعد ہی اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، تو موجودہ قیمت کا اعتبار کیا جائے گا زکوٰۃ کی ادائیگی میں۔ جو بھی اس کی موجودہ قیمت ہوگی، اب چاہے گھٹے چاہے بڑھے، اس موجودہ قیمت کا اعتبار کیا جائے گا اور اسی پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اسی کے اعتبار سے۔ اور اگر نیت یہ ہے کہ میں ان کو کرائے پر چڑھاؤں گا، آگے بیچوں گا نہیں، یا جب نفع ملے گا تب بیچوں گا، تو یہ مکمل طور پر تجارت کی نیت نہ ہوئی، اس طریقے سے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ایسے ہی پیارے اسلامی بھائیوں، اس کی اور بھی بہت ساری شکیں نکل سکتی ہے، وقت اس کے لیے درکار ہے زیادہ، تو آپ کہ اگر ذہن میں آ جاتی ہے بات تب تو اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آتی تو بعد میں آپ علماء سے اس کی تفصیل پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کے پاس جو جو مال ہیں اس کی تفصیل بتا کر آپ زکوٰۃ کے تعلق سے مسائل کو معلوم کر سکتے ہیں۔ یاد رہے، اس میں دل کے اندر یہ خیال نہ رہے، یہ خدشہ نہ رہے کہ یہ مال ہے، پوچھنے جاؤں گا زکوٰۃ واجب ہو جائے گی تو دینی پڑے گی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو وہ دینا ہی پڑے گا، اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اگر آج نہیں دو گے تو کل دینا ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت غربا فقراء اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ مولا تو نے جو ان کو ہمارا حق عطا کیا تھا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ کسی بھی مالدار کو جو مال اس کی ضرورت سے زیادہ ملتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھ لے کہ یہ میرے لیے ہے۔ قرآن کریم فرماتا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں سائلین اور محرومین کا حق ہے۔ اللہ نے اپنی کائنات کا نظام بنایا ہے، ہر مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمی اور زیادتی کے ساتھ اپنی نعمتیں عطا کی ہے۔ جانوروں میں بھی یہ نظام رکھا، جن جانوروں کا دودھ پینا ہمارے لیے جائز، اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے دودھ میں برکت عطا فرمائی کہ وہ اپنے بچوں کو بھی دودھ پلاتے ہیں، اور بچوں کو دودھ پلانے کے بعد وہ ہماری ضرورتوں کو بھی پورا کرتے ہیں۔ ان کا دودھ پاک ہے، جائز ہے، تو اللہ نے کثرت سے ان کو دودھ عطا فرمایا۔ اب وہ جانور دیکھیے اپنے رب کے حکم پر عمل کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ بھئی دودھ میرا ہے تو میں ہی رکھوں گا، بلکہ وہ ہمیں بھی پلاتا ہے، اپنے بچوں کو بھی پلا رہا ہے۔ لیکن جن جانوروں کا دودھ اللہ نے حرام اور ناپاک رکھا، ان جانوروں کو اتنا ہی دودھ دیا جتنا کہ ان کے بچوں کو کفایت کرے، اس سے زیادہ دودھ نہیں دیا۔ اب آپ غور کر لیں کہ ایک جانور ہو کر اپنے رب کے حکم کا پابند ہے۔ کوئی بکری، کوئی گائے، کوئی بھینس یہ نہیں کہتی ہے انسان میں تجھ کو دودھ نہیں دوں گی، یہ تو میرا دودھ ہے۔ لیکن ایک انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، دنیا کی وہ نعمتوں میں ایسا مشغول ہے کہ میرا مال کر کر کے وہ اللہ کے محروم اور سائل بندوں کو محروم کر دیتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مالداروں کے لیے قیامت کے دن ہلاکت ہے کہ غربا فقراء اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا تو نے ان کو ہمارے حق دیے تھے، انہوں نے ہم تک نہ پہنچائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ آج ان کے لیے ہلاکت ہے، اور آج میں تم کو اپنا قرب عطا کروں گا، میں اپنا قرب عطا کروں گا، اور ان مالداروں اور تونگروں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، رب عز و جل کا قرب جو بہت بڑی نعمت ہے،
اس قرب سے کہیں ہم محروم نہ کر دیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی دل میں ہماری یہ بات نہ آئے کہ ہم یہ مال کی زکوٰۃ کیوں ادا کر رہے ہیں، کیا لازمی ہو گیا ہے ہم پر، کیوں دے رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس کے مطابق ہمیں عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 8ویں اور 10ویں شرط اور آخری شرط سماعت کر لے، مال پر سال گزر جانا، یعنی یہ ساری شرطیں پائی جائیں، مال نصاب کے مطابق ہو جائے، جیسا کہ میں نے نصاب گزشتہ ہفتہ بتایا تھا کہ 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا۔ موجودہ زمانے کے اندر نصاب جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ تقریباً 65,000 روپیہ ہے، اس سے کم زیادہ تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کیونکہ یہ 1 مہینہ پہلے کا حساب ہے۔ 65,000 روپیہ یہ نصاب ہے۔ اب اگر کسی کے پاس زندگی میں سب سے پہلے 65,000 روپیہ یا اس کی مقدار کوئی مال آ گیا اور اس کے اوپر کوئی قرضہ بھی نہیں ہے اور یہ مال ضرورت سے زیادہ ہے، یہ مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے اور آزاد ہے، تو یہ سارے شرائط اس کے اوپر پائے جا رہے ہیں، تو اب جیسے ہی پیسہ آیا یا جیسے ہی وہ مال آیا جو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کے نصاب کو پہنچ رہا ہے، تو فوراً اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہو جائے گی، بلکہ سال کا گزر جانا واجب ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس آج کے دن 27 رمضان المبارک کو آج اتنا پیسہ آیا کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ رہا ہے، تو فوراً زکوٰۃ واجب نہ ہوئی جب تک کہ پورا سال نہ گزر جائے۔ اب جب گزشتہ آئندہ سال 27 رمضان المبارک تشریف لائے گا تو پھر اس پر زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہوگا، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ 27 رمضان سے پہلے وہ اپنی زکوٰۃ ادا کر دے گا۔ 27 رمضان سے اگر تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ تو یہاں اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ سال کا گزرنا اور پھر یہ سال چاند کے مہینوں کے اعتبار سے ہوں گے، نہ کہ انگریزی مہینوں کے اعتبار سے۔ عموماً مسلمانوں کا یہ رویہ ہے، اس معاملے میں یہ دستور ہے کہ وہ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، جبکہ ہر ایک کا نصاب کا سال رمضان نہیں ہوتا، کئیوں کے سال بیچ رمضان میں ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پیارے اسلامی بھائیوں معاملہ یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کرتے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کا سال نصاب کا محرم میں پورا ہو رہا ہے اور آپ رمضان کا انتظار کر رہے ہیں، تو جتنی تاخیر کر رہے ہیں گناہ اپنے سر پر مول لے رہے ہیں، کیونکہ تاخیر کا گناہ ہوگا۔ اس لیے ہر ایک مالدار کو اپنے سب سے پہلے نصاب، مالک کے نصاب کی تاریخ یاد رکھنی چاہیے۔ اگر بیٹا ہے اور بیٹے کے پاس یہ مال آیا تو کب آیا، باپ نے کب اس کے سپرد کیا، چاند کے مہینے کے اعتبار سے اس کو شمار کر لے۔ وراثت میں ملا، چاند کے مہینے کے اعتبار سے شمار کر لے۔ عورت کی شادی ہوئی، شادی والے دن اسے گہنے تحفے تحائف ملے اور وہ مالک کے نصاب بنی، اپنی شادی کی تاریخ کو یاد رکھ لے۔ اس طریقے سے ادا کرنے سے وہ اپنی زکوٰۃ اس دن سے پہلے ادا کرے گا اور ادا کرے گی۔ اگر اس سے تاخیر ہوتی ہے تو پھر گناہ تاخیر کا ہوگا۔ تو ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ شریعت نے حولان حول یعنی سال کے گزرنے کا اعتبار کیا ہے، تو سال کے پورا ہونے پر دیکھا جائے گا کتنا مال ہے، اس کا 40واں حصہ نکالنا ہے، اس کا 2.5% نکالنا ہے۔ بیچ سال میں مال کم ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، پراپرٹی بڑھ رہی ہے، گھٹ رہی ہے، یہاں تک کہ جب تک کہ پورا کلاش اور کنگال نہ ہو جائے اس وقت تک اس کا سال کا دن وہی شمار کیا جائے گا جب تک کہ جو سال کا اس کا دن ہے۔ اگر بیچ میں پیسہ گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ جیسے کسی کا دن 27 رمضان تھا تو اسے 27 رمضان میں اپنا حساب کرنا ہوگا۔ اگر اس کے پاس مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے کی مالیت ہے، لیکن بیچ میں محرم کے دنوں کے اندر اس کے پاس 5 لاکھ ہی بچے تھے، ربیع الاول میں 7 لاکھ ہو گئے تھے، شعبان کے اندر پھر جو ہے اس کے 4 لاکھ ہو گئے، اللہ نے فضل فرمایا رمضان آتے آتے اس کے پاس 11 لاکھ ہو گئے، تو اب اسے اپنے ان 11 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔
بیج کے اندر نصاب کے علاوہ جو بھی مال شامل ہوگا اس مال کو جوڑتے چلے جائیں گے، ہر مال کے لیے الگ نصاب نہیں جوڑا جائے گا۔ یہ سونا اور چاندی کے لیے یا سائمہ کے لیے ہے وہ الگ الگ، چرائی کے جانوروں کے لیے کہ بھئی اس نصاب کا سال کا دن یہ ہے اور اس نصاب کا سال کا دن یہ ہے، یہ ایک تفصیل ہے پوری۔ لیکن جو شخص جیسے آج کے زمانے میں عموماً لوگ کرنسی نوٹ کی وجہ سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، سونا چاندی اتنا کسی کے پاس ہوتا نہیں ہے، تو ان کے لیے ہر ایک مال کا الگ سال نہیں ہوگا۔ عموماً سونے کے ساتھ چاندی مل کر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، یا سونے کے ساتھ جو ہے کرنسی نوٹ مل کر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، تو ان کے سارے نصاب کا دن جو ہے وہ ایک ہی رہے گا، الگ الگ نہیں رہے گا کہ بھئی سونے کا نصاب کا دن الگ ہے، چاندی کے نصاب کا دن الگ ہے، ایسا نہیں رہے گا، بلکہ ان کے نصاب کا جو دن رہے گا وہ ایک ہی رہے گا۔ تو یہ بھی خیال رہے کہ سال میں چاہے پیسہ گھٹتا ہو چاہے بڑھتا ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، درمیانے سال میں کمی زیادتی کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ سال پورا ہونے پر جتنا اس کے پاس مال ہوگا اس کا حساب لگا کر اسے 40% اللہ کی راہ میں نکال دینا ہے، اور پھر اس سے اس کا جو قرضہ وغیرہ نکالنا ہے وہ بھی اس کو منہا کرنا ہوگا کہ اپنے اوپر اگر قرضہ ہے تو قرضہ بھی وہ مائنس کر لے، جس کی تفصیل گزشتہ جمعہ کے بیان میں گزر چکی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مکمل 10 شرطیں ہیں جو زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے ضروری ہے۔ ان باتوں کو آپ بار بار پڑھیں، یاد رکھیں، اور اپنی زکوٰۃ نکالنے سے پہلے غور کریں کہ میں شریعت مطہرہ کے مطابق زکوٰۃ نکال رہا ہوں یا نہیں رہا ہوں، اور اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ میں زکوٰۃ کسے دے رہا ہوں، کیونکہ زکوٰۃ جس طریقے سے نکالنا ضروری ہے اسی طریقے سے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم زکوٰۃ کس کو دے رہے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ عام صدقہ نہیں ہے، یہ ایک فرض صدقہ ہے، یہ ایک واجب صدقہ ہے جس کے کرنے پر ہم اپنے فرض سے سبکدوش ہوں گے، اور نہ کرنے پر یا ادا نہ ہونے پر ہم مبتلائے عذاب ہی رہیں گے، گناہ ہی رہیں گے، گناہ ہمارے سر پر رہے گا۔ اس لیے ہمیں توجہ دینی ہے کہ ہم کسے دے رہے ہیں، ساری توجہ کے ساتھ مستحق زکوٰۃ ہی کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مستحق زکوٰۃ ہے اس کا قبضہ ہونا یہ نہایت ضروری ہے۔ پہلے جمعے کو میں نے اس کی کچھ تفصیل کی تھی کہ اسکول کی فیس کسی کی آپ ادا کر رہے ہیں، یا ڈاکٹر کے پاس جا کر کسی غریب کے پورے ہاسپٹل کا خرچ آپ دے رہے ہیں، اس کے دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بعض لوگ غریبوں کے لیے یہ کر دیتے ہیں کہ بھئی اسکول کی فیس ان کی بھر دیتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے فقیر کو مالک بنانا اور اس کو قبضہ دینا ضروری ہے، بغیر مالک بنائے بغیر قبضہ دیے زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی اس طریقے سے کرتا ہے تو پہلے وہ شریعت کے مطابق علماء سے رابطہ کرے اور اپنی تفصیل پوچھے کہ بھئی میں فلاں گھر کی کفالت کرتا ہوں، ان کے بچوں کی اسکول کی فیس بھرتا ہوں، یا علاج کراتا ہوں فلاں ہاسپٹل میں جا کر، یا فلاں ادارے کو میں زکوٰۃ کا پیسہ دیتا ہوں، تو وہ اس بات کی طرف توجہ کر لے کہ میں اپنی زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کر پا رہا ہوں نہیں ادا کر پا رہا ہوں، یا وہ ادارے جو زکوٰۃ کے نام پر چل رہے ہیں وہ شریعت کا لحاظ رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے ہیں، کیونکہ اکثر اداروں میں فاسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں، جماعت کے آگیوان بنے ہوئے ہوتے ہیں، شریعت مطہرہ کے مسائل سے کچھ ان کو واقفیت نہیں ہو رہی ہوتی ہے، لوگوں کی زکوٰۃ کو وصول کر کر کے وہ زکوٰۃوں کو برباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے اداروں کو دینے سے پہلے یہ پوچھ لیا جائے کہ آپ کا دینا کس حد تک شریعت کے مطابق ہے، آپ کہاں دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں۔ اس میں وکیل کے مسائل آئیں گے کہ آپ کسی ادارے کو اپنی زکوٰۃ کے دینے کا وکیل بنا رہے ہیں اور پھر وہ جو ہے سب کو تقسیم کرے گا، تو وہ کس طریقے سے تقسیم کر رہا ہے، یہ ساری باتوں کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ آپ نے دے دیا اور آپ سبکدوش ہو گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو مال کے نکالنے سے پہلے فقیر کی ملکیت اور فقیر کے قبضے میں پہنچنے تک ان ساری باتوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا جو بتایا گیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کی برکتوں سے ہم یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس طرح بے بہا نعمتیں ہم حاصل کرتے ہیں، اس طریقے سے علم دین بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہم حاصل کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کے لیے یہ خشک موضوع ہو جاتا ہے، آپ
عموماً تقریر پسند کرتے ہیں ایسی جس میں سبحان اللہ ہو، نعرہ تکبیر لگے، تو عموماً چلیے وہ تقریریں بھی ہمارے ایمان کو جلا بخشتی ہے، لیکن ایمان پر قائم رہنے کے لیے اور اعمال صالحہ پر قائم رہنے کے لیے جب تک ہم رب کی رضا کے مطابق عمل نہیں کریں گے وہ ہمارے اعمال صالحہ رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گے۔ تو رمضان کی برکت سے ہمیں یہ فرض علوم سیکھنے سکھانے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار اس نعمت اعلیٰ سے ہمیں بہرہ مند فرمائے، بار بار اس سے ہمیں جو ہے سرفراز فرمائے، اس کی سعادتیں ہمیں عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی آپ بعد رمضان بھی علم دین سیکھنے میں کچھ نہ کچھ اپنا وقت دیں، اپنا وقت لگائیں، درس میں بیٹھیں، جہاں بھی اسلامی درس ہوتے ہیں سنی صحیح العقیدہ علماء اپنے درس فرماتے ہیں، چاہے وہ تفسیر کا ہو، شرعی مسائل کا ہو یا کسی بھی مسئلے کا ہو، ضرور آپ اس میں کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ ہمارے روزانہ کے معمول کے اندر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ایسا رہے کہ ہم اپنے رب کے دین کا علم حاصل کر رہے ہوں۔ یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو بیان ہوا اس میں غلطی اسے معاف فرمائے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔